سورہ ہود، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر اور آیت 53 اور 54، یہ میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر تو نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے سے یہ اعلان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تم نعوذ باللہ بہکی مجنونوں والی باتیں کرتے ہو، استغفر اللہ العظیم، وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں خدا غارت کرے ان کو، غارت ہو گئے، خدا ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور عذاب میں مبتلا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر۔ وہ نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے، جو ہمارے شریک ہیں، آلہہ وما نحن ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، جو ہمارے خدا ہیں ان میں سے کوئی تجھ پر ناراض ہو پڑا، اور ان میں سے کسی نے ناراض ہو کر تمہیں جھپٹا اور تم پر وار کیا اور تمہیں پاگل کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ دیکھیں، یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مشرکین ان کے اندر کوئی تصرف اور قوت مانتے تھے، وہ کچھ نہیں مانتے تھے، بس ان کو صرف وسیلہ مانتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ مشرکین ان کے اندر قوت اور تصرف نہیں مانتے تھے، نفع نقصان کا ان کو مالک نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کسی خداؤں میں سے کسی نے تم پر وار کیا اور تمہاری یہ حالت کر دی، تمہیں مجنون کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ وشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور تم کو بھی گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ سن لو میری بات کہ جن کو تم پوجتے ہو، خدا کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ یعنی جن کے خدا کی تم عبادت کرتے ہو، خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو وہ تدبیر کر لو۔ آگے فرماتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم اور یہ تمہارے سب خدا جو کر سکتے ہیں میرے خلاف کر لو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے اندر قوت اور طاقت ہے اور یہ کچھ کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں جو ان کو تم کر لو اور جو کچھ یہ کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ نہ مشرکوں کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی انبیاء سمجھتے تھے۔ انبیاء نے ان کو کہا کہ ان سے کہیں کچھ جو کرنا ہے کر لیں۔ اور دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر میں پھر تفسیر کا حوالہ دے دوں کہ امام ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا الا تراک بعض آلہتنا بسوء کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے کچھ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے تم پر، کیونکہ تم جو کہتے ہو نا صرف اللہ کو مانو، اس بات سے ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا ہے اور تم پر وہ جھپٹ پڑا ہے اور تمہیں اس نے مس کر دیا ہے، اور جب تم کسی کو مس کیا ہے تو تمہاری عقل میں فساد آ گیا ہے، تم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں بیمار کر دیا، تمہیں مجنون بنا دیا اور تم کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کس نے مرض لاحق کیا ہے؟ اللہ نے نہیں، ان میں سے بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں میں سے کس نے تم کو بیمار کر دیا ہے۔ تو آگے سے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ،